اور میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں اور وہ دلیلیں دیتے ہیں اس سود کے حلال ہونے کو جو بینکوں میں چل رہے گا. کہنے لگے قرآن کریم میں اللہ نے جس سود کو حرام کیا ہے وہ سود یہ تجارت والا سود نہیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں، بڑی بڑی فرمیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکان بینکوں سے تجارت کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور یہ بھی جو اس قرضے سے پیسے کما رہے ہیں، اور جب انہوں نے نفع کمایا تو بینک تو ایک ذریعہ ہے، پیسہ تو عوام کا ہے. تو جب اس شخص نے وہ قرضہ لے لیا اور اس کو تجارت میں لگا کر پیسے کما رہا ہے اور اس میں سے کچھ نفع اگر بینک کہتا ہے کہ تم دو گے، ہم نے ان لوگوں کو دینا ہے جن کا پیسہ ہے، تو اس میں کون سا حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیسے سے تو کاروبار ہو رہا ہے اور وہ ان کے پیسے پر کھیل کر پیسے کما رہے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ پرافٹ اگر پچھلوں کو ملا تو یہ حرام ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی حرام نہیں ہو سکتا. تو ہم پوچھتے ہیں پھر حرام کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا جائے، ایک مجبور شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، بجلی کا بل بہت زیادہ ہے، میٹر کٹنے لگا ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، کرائے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اور میرا ذریعہ معاش بھی نہیں، میں بہت مجبور آدمی ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ قرض دے دیں. اب آپ اس شخص کو جو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آیا پھنسا ہوا ہے اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ دوں گا، اتنے ٹائم بعد اس کے بدلے میں اتنے زیادہ کر کے مجھے واپس کرو گے. تو اس شخص پر کہ جو اس کو طے کر کے یہ دے رہے اور فالتو مانگ رہے، اس کو اللہ نے حرام کیا اس سود کو. اور وہ جو تجارت والا سود ہے جس میں وہ پیسے کما رہا ہے، وہ مجبور نہیں ہے فیکٹری کا مالک، وہ تو بزنس بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو حرام نہیں، حرام تو یہ. اب ان لوگوں نے اس چیز کو جائز کرنے کے لیے ایک شیطان کے راستے پر چل کر اس میں دو قسمیں بیان کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کے 70 شعبے ہیں جن میں ادنا درجہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کر رہے. تو آپ جتنی مرضی کیٹیگریاں سود کی بنا لیں، وہ رہے گا سود، یہ یاد رکھیے گا. لیکن میں آگے چل کے اس چیز کو بھی واضح کرتا ہوں. اور اسی طرح یہ موجودہ جو بینکوں میں سود چل رہے، یہ تجارتی طور پر، کیونکہ غریب بندے کو تو وہ پیسے ہی نہیں دیتے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، رینٹ کے مکان میں رہ رہے، جس کی ماں مری ہے، کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں، وہ تو بینک میں چلا جائے تو بینک تو اس کو کچھ بھی نہیں دے گا. وہ کہیں گے ہم تجھے کیوں دے کہ کل تم ہمیں واپس کہاں سے کرو گے. وہ تو دیتے ہی امیر آدمی کو ہے، وہ تو سرمایہ دار کو ہے، وہ تو جگیرداروں زمینداروں کو پیسے دیتا ہے، اور وہ تو بڑے بڑے امراء کو پیسے دیتا ہے بینک، غریبوں کو تو وہ دیتے ہی نہیں. اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب غریب نے جو پیسہ لیا وہ چونکہ مجبور تھا، اب اس نے اس پر ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کر دی ہے کہ اس سود کو چھوڑ دو. باقی جو تجارتی سود ہے اس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا. یہ ان لوگوں کا ذہن ہے اور وہ کہتے ہیں یہ جو تجارت کا سودی لین دین ہے یہ اللہ کے رسول کے دور میں ہوتا ہی نہیں تھا. اس دور میں مجبور لوگ تھے جو اس طرح کے قرضے مانگتے تھے، اللہ نے حرام کر دیا. اور تجارتی سود کی جو شکل ہے اس وقت جو دنیا میں، یہ اس دور میں تھی نہیں. اگر ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو کبھی بھی حرام نہ قرار دیتے، اور اگر یہ حرام ہوتی اللہ کے نبی اس کو بھی باقاعدہ حرام قرار دیتے. لہٰذا یہ علماء کا زور ہے، فتووں کا زور ہے کہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں، یہ تو کوئی حرام نہیں ہے. اور اس طرح انہوں نے ایک سود کی بڑی شکل کو حلال کر دیا اور اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے کیا بات دو شکلوں میں رکھ رہا ہوں کہ سود کی ایک شکل کے مجبور بندہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کسی صاحب مال کے پاس جا کر قرض مانگتا ہے اور وہ طے کر کے اس کو قرض دیتا ہے کہ واپسی میں اتنے پیسے فالتو دینے ہیں اور اتنے ٹائم میں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے.
اس میں ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس پر، تو اللہ نے کہا لعنت ہے ان پر، اور ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے، چونکہ ہمدردی اور خیرخواہی کرنی چاہیے اس غریب کے ساتھ، بجائے اس کے کہ اس کو صدقہ دے، یا اگر قرض بھی دیتے ہیں تو رحم دلی کرے۔ یہ اب اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے اور اس کو دبا رہے، تو یہ اسلام کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے ایسے شخص پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے۔ تو باقی رہا یہ معاملہ کہ ایک ارب پتی بندہ بینک میں جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے 4 فیکٹریاں لگائیں، ایک اور فیکٹری بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے 2 ارب روپیہ قرض دے دیں۔ تو وہ بھاگ کے آ کر اس کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ادھر ایگریمنٹ کرو کہ ہمیں اس کا پرافٹ کتنا دیتے رہو گے، اور وہ پھر لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مجبور نہیں، یہ تو امیر ہونے کے لیے لے رہے، لہٰذا اگر اس سے کچھ زیادہ لیا جائے طے کر کے تو یہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے اس مغالطے کو رد کرنا چاہتا ہوں۔ اول تو جو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے دور میں تجارتی کسی بھی شکل کا سود لین دین نہیں ہوتا تھا، بلکہ ذاتی ضروریات کے لیے لوگ مانگتے تھے، اس شکل کو حرام کیا۔ یہ ان کی غلطی ہے یا ان کی ہٹ درمی ہے یا ان کی جہالت ہے کہ وہ جان بوجھ کے آنکھیں چرا رہے ہیں، جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب بلی کو نظر نہیں آ رہا اور بھاگ جائیے اور میں بچ جاؤں گا، جبکہ بلی اپنی کارروائی ڈالنے کے لیے پہنچ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی گردن سے پکڑتی ہے اس کو پھر سمجھ آتا ہے یہ تو معاملہ اور ہو گیا ہے۔ پتہ ان کو بھی ہے یہ حرام ہے، لیکن اپنے پیٹ اور اپنے مفاد کے لیے ان کو شیطان نے یہ دلیل سکھائی اور لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ باقاعدہ اس دور میں عرب کے قبائل تجارتی سودی لین دین کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے سود کی ہر شکل کو حرام قرار دیا ہے، صرف ذاتی صرفی سود نہیں کہ جو ذاتی ضرورت کے لیے، بلکہ تجارتی سود کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کی میں پہلے تو 2-3 دلیلیں لے کے آتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس سے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کے لائے، فرمایا وہ سود ہے۔ اب اس حدیث میں بالکل واضح ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجبور کو جو قرضہ دو وہ اگر نفع لو تو حرام ہے، فرمایا ہر قرض، ہر قرضہ جو تم نے کسی کو دیا اور وہ قرضہ ایسا ہے جو نفع کو کھینچ کے لائے، فرمایا وہ سود ہے۔ اس میں تجارتی بھی آ گیا، اس میں ذاتی بھی آ گیا، اس میں کوئی ایسی تقسیم نہیں کی، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔